الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون وقال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تیرہ رجب کا دن اپنی تمام تر عظمتوں اور کمالات کے ساتھ اس لیے باعظمت ہے کہ اس میں خدا کے عظیم ولی مولائے کائنات حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اس بنا پر اس عظیم ہستی کے لیے کہ جس نے تاریخ میں اپنا کردار چھوڑا ہے، اپنا نقش پا چھوڑا ہے اور اپنے نقش قدم کے ذریعے سے آنے والی انسانیت کو ہمیشہ کے لیے راہ راست کی جانب ہدایت کی ہے، ضروری ہے کہ ہم سب اس مولود کعبہ اور اس عظیم عہد ساز اور عہد آفری شخصیت کے نقش قدم پہ چلنے کا عہد کریں۔ اس بنا پر یہ مناسبت اور پھر ہفتہ شہداء کی مناسبت تو میرے ذہن میں جو موضوع عید غدیر، عید جشن میلاد کی حیثیت سے اور ہفتہ شہداء کی حیثیت سے یہی تھا کہ شہدائے ولایت اور ولایت شہداء، یا ولایت شہداء یا شہداء ولایت، یعنی انسان اور بشمول شہداء ان سب پر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم ہے۔ تو ان شہداء کہ جب تک یہ زندہ تھے اس ولایت کے راہ پہ گامزن تھے، اور اب جب یہ شہید ہوئے تو اسی راہ ولایت کے شہید ہیں۔ تو ولایت شہداء اور شہداء ولایت کہ ولایت کا شہداء سے اور شہداء کا ولایت سے کیا رابطہ ہے، تو چاہیں گے کہ اس مختصر گفتگو میں جو ہے اس موضوع کو پیش کر سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو بات طے ہے کہ مکتب تشیع اپنی ابتدا سے تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا جو آغاز ہوا ہے کہ جس کو سورہ مائدہ میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، کہ تمہارے ولی فقط اللہ، رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انہیں خود بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ولایت کے دائرہ کار کو مشخص کر دیا ہے کہ ولایت اور ولی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اس کا دائرہ کار پوری انسانیت تک اور انسانوں کی تمام زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری عبادات کو قبول کرنے کے لیے تو ولایت ضروری ہے، لیکن دوسرے شعبۂ زندگی میں ولایت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے،
یہ کہ مولا ہمیں نماز قبول کروانی ہے تو آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، روزہ قبول کروانا ہے آپ کے روزے پہ آ جاتے ہیں، دوسری عبادات قبول کرانی ہے، ولایت کا اقرار ضروری ہے، ولایت کا اقرار نہیں ہوگا تو پھر انسان کی عبادات بھی قبول نہیں ہے۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، سیاست کے لیے، اخلاق کے لیے، دوسرے شعبہ زندگی کے لیے کیا ولایت کا ہونا ضروری ہے؟ بظاہر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں، ولایت یہاں پر کوئی کام نہیں آتی ہے۔ سیاست ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے پاس جائیے، اخلاق ہے وہ یونان سے لے لیجیے، تعلیم ہے وہ فلاں سے لے لیجیے، صحت کا مسئلہ ہے، اقتصاد اکنامکس کا مسئلہ ہے وہ مختلف لوگوں، مختلف دنیا، مختلف ملکوں کے پاس چلے جائیے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں دین کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، نماز قبول کرانے کا مسئلہ ہو تو اہل بیت کے پاس آ جائیے۔ یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کا معنی ہی یہی ہے، یا وخلیفتہ بلا فصل جو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہدایت رسول اللہ تک پہنچی تھی اب وہ امامت کی شکل میں جاری و ساری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غدیر خم کے میدان میں بھی رسول اللہ نے جب اعلان کرنے کے جب آپ کو حکم ملا ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل، اے رسول پہنچا دو وہ حکم جو تم پہ نازل کر دیا گیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ وہاں پر بھی واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ولایت کا مسئلہ جو ہے وہ رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے، رسول اعلان کرنے والا ہے، رسول مبلغ ہے، رسول پہنچانے والا ہے۔ اصل میں تعین کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ولایت کا دائرہ کار خود بخود واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر خلیفہ کا تعین کا مسئلہ ہو تو انی جاعل فی الارض خلیفہ کی آواز ذہن میں آتی ہے۔ قرآن ندا دیتا ہے کہ دیکھو تعین خلیفہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کیا جائے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اگر امام کی تعین کی بات آئے گی، رہبریت کی بات آئے گی تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہوں۔ اور اگر رسالت کی بات آئے گی تو وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ یعنی خلافت و امامت و رسالت جتنے بھی عہدے ہیں ولایت کی شکل کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یعنی دائرہ کار واضح ہو گئی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ولایت۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس ولایت کے مختلف حصے ہیں۔ ایک یوں کہوں کہ کیٹیگری ہے، ایک اللہ کی ولایت انما ولیکم اللہ، ایک اللہ کی ولایت، ورسولہ اس کے رسول کی ولایت، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور تیسری ولایت وہ ہے کہ جو یعنی ان صاحبان ایمان تک ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہ تیسرا۔ اس کے علاوہ ولایت کی قسمیں، لیکن میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا تاکہ اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ یہ ولایت جس کے لیے میں نے کہا کہ انسان کی انفرادی عبادات سے لے کر معاشرے کے اجتماعی معاملات تک، یعنی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے کانوں میں مغرب کا یہ ترانہ گونج رہا ہے، مغرب والوں نے یہ راگ الاپا ہے کہ دین، کلیسا، کیونکہ ان کے ہاں ایک زمانے میں کلیسا، چرچ اور سائنس کی لڑائی ہوئی، سائنس والوں نے چرچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، کہا کہ یہ صرف انسان کے انفرادی رابطے کا نام ہے، سنڈے کو جائیے، عبادت کیجئے، گناہ بخشوائیے، آپ جانے آپ کا خدا جانے، حکومت سے، سیاست سے، اخلاق سے، اقتصاد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی چیز ہمارے یہاں بہنیں آ گئی، کن معنی میں کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج، ان راستوں کے لیے اہل بیت کی ولایت ہے، لیکن سیاست کے لیے کیا ولایت کے پاس نظام نہیں ہے؟ رسول اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، ولایت یعنی رسول اللہ کی ولایت تھی، نبوت تھی، رسالت تھی، وہ سب کیا تھا کہ رسول اللہ سیاست کرتے تھے، سیاست کا نظام رسول اللہ کے پاس تھا، اقتصاد کا نظام رسول اللہ کے پاس تھا، تمام شعبہ زندگی سے متعلق جتنے بھی احکامات تھے سب مسجد سے جاری ساری ہوتے تھے، نکاح سے لے کر قتل تک کے، جنگوں تک کے تمام احکامات، جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، جو دعوت دی جا رہی ہے، جو لوگوں کو بلایا جا رہا ہے دین کی دفاع کے لیے، جہاد کے لیے، وہ سب مسجد سے ہو رہے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ ولایت کا دائرہ کار صرف دین تک، یا ولایت کا دائرہ کار صرف آخرت سے مربوط عبادات تک محدود ہے، یہ ناقص ولایت کا تصور ہے، یہ کامل ولایت کا تصور نہیں۔ کامل ولایت کا تصور کیا ہے کہ آخرت اور پھر دین، یعنی تمام چیزیں، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا الحق
علی الحق مع علی و علی مع الحق، یہی ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ ہیں. یعنی جہاں پر بھی علی کو دیکھو گے، اگر تم حق کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو علی کہاں کھڑے ہیں، علی کہاں اشارہ کر رہے ہیں، علی کس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں، علی کس کے خلاف تلوار نیام میں رکھ رہے ہیں، علی کہاں بول رہے ہیں، علی کس دشمن کے خلاف بول رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے یہ حجت ہے. یعنی رسول اللہ کا یہ قول الحق مع علی و علی مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ اسی لیے ہے کہ تمہاری دنیا اور تمہارا دین اور تمہاری آخرت سے مربوط تمام مسائل ولایت کے سائے میں ہونے چاہیے. اور اس ولایت کا ایک معنی اور ایک اس کا امر اور اس کا ایک کام یہ ہے کہ یہ تربیت کرتا ہے. نظام ولایت صرف نعرہ حیدری نہیں ہے، نظام ولایت صرف جو ہے وہ جشن میلاد منعقد کرنا نہیں ہے. نظام ولایت یہ حصے ہیں، یہ اظہار کے طریقے ہیں کہ انسان اپنی ولایت کا اظہار کرے کہ میں محمد آل محمد کا ماننے والا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا ماننے والا ہوں. لہذا ضروری ہے کہ انسان جشن میلاد منعقد کرے، محافل منعقد کرے، مجالس منعقد کرے. اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز جو ضروری ہے کہ ولایت جو کچھ بھی حکم دے رہی ہے ہمیں اس پر آگے بڑھنا ہے، اس پہ گامزن ہونا ہے، اس کی بات سننی ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے اکثر لوگ جو ہے یہاں سے پھر حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. نماز روزے تک تو لوگ ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جب سیاست کی بات آئے گی کہیں گے نہیں سیاست حضرت علی اہل بیت سے سیاست نہیں، وہ 1400 سال پہلے گزرے تھے، آج جو ہے وہ 2015 ہے، بہت عرصہ ہو گیا. نہیں، یعنی شاید زبان سے نہیں کہتے لیکن عملی طور پر ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں بہت سی حقیقتوں کا. اقتصاد کے نظام اہل بیت کے پاس کہاں سے آئے گا؟ وہ تو سیدھے اللہ والے لوگ تھے، نماز پڑھنے والے لوگ تھے، ایک ایک شب میں ہزار رکعت پڑھتے تھے، ایک ایک دن میں کئی سپارے پڑھ جاتے تھے. امام جو ہے تو وہ قید خانے میں صبح سر رکھتے تھے، ظہر کو اٹھاتے تھے، اتنے لمبے لمبے سجدے کرنے والے تھے. ان کو اقتصاد سے اکنامکس کی کیا کام؟ سیاست سے اہل بیت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بھی ہو. یہ تصور غلط ہے. ولایت کا ایک معنی تربیت ہے. ولایت اگر سرپرستی کا معنی رکھتی ہے تو ولایت کا معنی کیا ہے کہ تربیت بھی کرنے والی ہے. خود لفظ ولایت کا جو حقیقی معنی راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے، انہی دو چیزوں کا آپس میں ایک ساتھ ہونا، اس طرح ہونا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ولایت. ولایت دو چیزوں کا ایک ساتھ ہونا، اس طرح ہونا کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو. جیسے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہو جائیں گے، درمیان فاصلہ نہ ہو. جلس حسن و یلی ہے حسین، یعنی حسن آ کے بیٹھا اور اس کے برابر میں فوراً ہی حسین آ کے بیٹھ گیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ ولایت کا معنی ہے. پس اگر یہ معنی مراد لے لیا جائے جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے، راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں ذکر کیا ہے، تو اب بات اور واضح ہو گئی. یعنی پھر تشیع کو ولایت کے اس طرح ساتھ ہونا چاہیے کہ تشیع میں اور ولایت میں، تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع مکتب کا نام ہے، اصولوں کا نام ہے، قوانین کا نام ہے. ظاہر بات ہے ہر اصول و قوانین مکتب اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں. پس مکتب تشیع میں مکتب بھی آ گیا، اسکول آف تھاٹ بھی آ گیا، اصول و قوانین بھی آ گئے اور فالوورز اور ماننے والے بھی آ گئے. یعنی دونوں چیزیں ولایت کے اس طرح ساتھ ہوں کہ ذرہ برابر بھی ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو. یعنی آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جاب الگ ہے، آپ کا گھر الگ ہے آپ کی زندگی سے؟ دائرہ کار مختلف ہیں، فیلڈز مختلف ہیں. گھر کا دائرہ کار الگ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے اخلاق مختلف ہے. مسجد میں جب آتے ہیں تو آپ کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے، اہل محلت سے ملتے دائرہ کار مختلف ہوتا ہے، آفس جاتے دائرہ کار مختلف ہوتا ہے. یعنی اس کے تقاضے دوسرے ہوتے ہیں. جو آفس کے تقاضے ہیں وہ گھر میں نہیں ہوتے، جو مسجد کے تقاضے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتے. ہر چیز کا ایک تقاضا ہے، ایک سرکل ہے وہاں پر، گھر کا ایک سرکل ہے، لیکن سب میں ایک روح حاکم ہے. گھر ہو، بازار ہو، ملازمت ہو، مسجد ہو، کوئی بھی چیز ہو،
جہاں پر بھی ہوں، جس حصے میں بھی ہوں زندگی کے، جس موڑ پر بھی ہوں، ایک روح حاکم ہے آپ کے تمام کاموں پر، خواہ وہ آفس کی زندگی ہو، آپ کی گھریلو زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، کوئی بھی زندگی کا حصہ ہو، ایک روح حاکم ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے آخرت کے لیے کام کرنا ہے، یعنی جو دینی نظریہ ہے، قرآنی نظریہ یہ ہے کہ آخرت کی نجات کے لیے کام کرنا ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں، یہ دین کا نظریہ، صحیح نظریہ یہ ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آفس کی زندگی الگ ہو آپ کی زندگی سے، بالکل الگ ہو، اور گھریلو زندگی نہیں، دائرہ کار مختلف ہیں لیکن سب پہ ایک روح حاکم ہے۔ لہذا آپ کی زندگی جو ولایت کے سائے میں ہے، خواہ وہ عقیدے کی زندگی ہو یا عمل کی زندگی ہو، فکر کی زندگی ہو، آئیڈیالوجی کی زندگی ہو، افکار کی زندگی ہو، یہ ولایت کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی ولایت کے تابع ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ سپر ہو جائیں اور ولایت مغلوب ہو جائے، آپ غالب ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ حاکم ہو جائیں، ولایت محکوم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو محکوم ہونا پڑے گا، آپ کو تابع ہونا پڑے گا۔ زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں؟ امری لامرکم متبعون، میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے، میری زندگی آپ کی زندگی کے تابع ہے۔ امر سے کیا مراد ہے؟ صرف نماز، صرف روزہ، صرف پردہ، صرف عزاداری، یا اس میں سیاست بھی شامل ہے؟ جو بھی آپ کا امر ہے، جو بھی آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی میں سیاسی ہے، سیاسی میدان بھی ہے، اقتصادی میدان بھی ہے، اخلاقی میدان بھی ہے، تعلیمی میدان بھی ہے، ثقافت بھی ہے، کلچر بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں امام حسین سے امری لامرکم متبعون، مولا میری زندگی آپ کی زندگی کے تابع ہے، تو بس ولایت کا معنی کیا؟ بالکل ساتھ ساتھ ہو، یعنی میری زندگی امام حسین کی زندگی کے ساتھ اور تابع اور سائے میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی امام کی زندگی سے سپر ہو جائے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ۔ بس ولایت کا معنی کیا ہوا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ولایت کے اس طرح ساتھ ہونا ہے کہ آپ میں اور ولایت میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں، وہ خلیفتہ بلا فصل، یہ بلا فصل ہمارا امتیاز ہے۔ خلیفہ بلا فصل یعنی یہ ولایت بلا فصل ہے، یہ ہدایت بلا فصل ہے، یہ وہ نور بلا فصل ہے جو رسول تک پہنچا تھا، یہ وہ عصمت بلا فصل ہے جو رسول تک پہنچی تھی عصمت، یہ وہ ہدایت بلا فصل ہے جو رسول تک بلا فصل پہنچی تھی، اور معذرت کے ساتھ جو رسول تک پہنچی تھی اور علی مرتضیٰ تک بلا فصل ہے۔ یعنی یہ ہدایت، نور، رہنمائی، علم، تقوی، گائیڈنس، جو کچھ بھی تصور کریں آپ، یہ جو کچھ بھی رسول تک پہنچا علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے جاری ہو، یہ بلا فصل ہے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے مکتب تشیع کا کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، نہ جسمانی فاصلہ ہے، نہ زمانی فاصلہ ہے، نہ روحانی فاصلہ ہے۔ تو ولایت کا معنی کیا ہوا؟ ولایت کا معنی یہ ہوگا کہ بلا فصل ہو آپ کی زندگی، کوئی چیز مانع اور حائل اور رکاوٹ نہ ہو آپ کے اور ولایت کے درمیان۔ پس اب واضح ہو گیا کہ ولایت کا ایک معنی کیا ہے؟ ولایت کا ایک معنی تربیت ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اس نظام ولایت پر جو عوام کے حقوق ہیں کہ نظام ولایت کیا کام کرے، 4 کام نظام ولایت کی گردن پر عائد ہوتے ہیں، یعنی ائمہ پر واجب ہوتے ہیں کہ وہ عوام الناس امت مسلمہ کے لیے یہ انجام دیں، اور 4 کام امت پر واجب ہیں کہ وہ نظام ولایت کے اثبات کے لیے، تثبیت کے لیے، نفاذ کے لیے، استحکام کے لیے، قیام کے لیے انجام دیں۔ پس واضح ہو گیا کہ یہاں پر در حقیقت ولایت کا اس طرح ساتھ ہونا ہے کہ کوئی فاصلہ نہ رہے، زندگی کا کوئی امری لامرکم متبعون، جیسے میں نے کہا آپ کی زندگی میں ایک حصہ جو ہے وہ ملازمت کا ہے، ایک حصہ آپ کے گھر کا ہے، ایک تعلیم کا ہے، ایک بیوی بچوں کا ہے، ایک دوستوں کا، یہ تمام زندگی میں شامل ہیں۔
گھر میں مختلف کمرے ہوتے ہیں، مختلف حصے ہوتے ہیں، کوئی نہانے کا ہے، کوئی اسٹور کا ہے، کوئی مہمانوں کی پذیرائی کا ہے، کہیں سونے کا ہے، کوئی ٹی وی لاؤنج ہے، کوئی برآمدہ ہے، کوئی گارڈن ہے، کوئی گیلری ہے. یہ سب گھر کے حصے ہوتے ہیں. ان تمام حصوں پر ایک روح حاکم ہے کہ یہ گھر ہے. ایک کمرے کو گھر نہیں کہا جاتا، اتاق پذیرائی کو، ڈرائنگ یا ڈائننگ روم کو کمرہ نہیں کہا جا سکتا. یہ کہا جائے کہ یہ کمرے کا حصہ ہے. آپ کہ جناب میری زندگی آفس کی بس وہی زندگی ہے، نہیں. میں صرف نماز ہی پڑھوں گا، نہیں. میں صرف مسجد کا ہو کے رہ جاؤں گا، نہیں. دوسرے حقوق بھی ہیں. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مولا میرا بھائی جو ہے وہ آپ جیسی مثلا اس نے زندگی گزر بسر کرنے لگا. تو مولانا نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے کام کاج کون کرتا ہے؟ کہا کہ ہم لوگ دوست مل کے کرتے ہیں. کہا کہ تم اس سے بہتر ہو، کیونکہ اس نے اگر یہ تصور اپنایا ہوا ہے کہ جناب صرف دین یہ ہے کہ نماز روزہ کرو، تو تم اس سے بہتر ہو کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو. لہذا ولایت کا معنی کیا ہوا؟ ولایت کا پھر وہیں آ جائیے. ولایت کا معنی یہ ہوا کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ولایت کے زیر سایہ کے ایک لمحے کے لیے بھی. ان معنی میں ولایت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ تربیت کرنے والی ہے. یہ چار اصول جو امام علی نے کہا کہ خطبہ نمبر 34 میں کہ امام کا کام کیا ہے، نظام ولایت و امامت کا کام کیا ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے کیا کام کرے، امت مسلمہ کے کیا کام کرے. تعلموں، علم دے. چار کاموں میں سے دو کام بتا رہا ہوں کیونکہ پھر گفتگو اپنے محور سے ہٹ جائے گی. علم دے، تمہیں باعلم کرے، اپڈیٹ کرے، تمہیں آگاہی دے، شعور دے، تمہیں روشنی دے، تمہیں ذمہ داریوں کو دیکھنے کا سمجھنے کا سلیقہ بتائے، اور تادیب کرے، ادب سکھائے، تہذیب نفس سکھائے. یہ دو اصول نظام ولایت پر، حاکم پر، اسلامی معاشرے کے رہبر پر واجب ہے کہ وہ یہ کام کریں. ائمہ پر واجب تھا کہ وہ امت کے لیے تعلیم دے، علم دے، آگاہی دیں، یعنی تربیت کریں. وَتَعْدِيبُكُمْ، امام علی کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں تعدیب کروں، ادب سکھاؤں، تہذیب سکھاؤں، اخلاق سکھاؤں، تہذیب زندگی، ادب زندگی، ادب نماز، ادب روزہ، ادب حج، ادب خدمت والدین، ادب خدمت الناس، عوام الناس کی خدمت، ادب سیاست. مولا علی کے مقابلے میں جو افراد تھے اس زمانے میں حاکم شام میں، کہا کہ وہ عیاری و مکاری میں تو آگے ہو سکتے ہیں لیکن تقوی میں علی سے آگے نہیں ہو سکتے. وہ چالوں سے تو میدان مار سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سیاست دان نہیں ہے. ادب سیاست. تعدیبکم صرف نماز پڑھنے کے لیے امام علی آئے تھے کہ نماز پڑھیں؟ تو پھر امام علی نے اتنی جنگیں کیوں؟ نماز ہی پڑھتے رہتے امام علی. یہ چار بڑی جنگیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کی زندگی میں ایک بہت ہی بنیادی فرق موجود ہے. شیخ متحنی نے فرمایا ہے وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے، یعنی خلفائے راشدین نے امام علی سے پہلے فتوحات اسلامیہ پہ زور دیا، لشکر کشی پہ زور دیا، وسعتیں بخشی ہیں اسلامی مملکت کو، سرحدیں پھیلائی ہیں. لیکن حضرت علی نے ان کے بالکل برعکس باہر سے توجہ ہٹا کر اسلامی معاشرے کے خد و خال کی اصلاح، تعدیب و تعلیم اور اصلاح کے لیے کوشش کی ہے. یہ چار بڑی جنگیں جو لڑی ہیں یہ اسی اصلاح معاشرہ، اصلاح امت، اسی تعلیم اور تعدیب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہیں. اگر حضرت علی علیہ السلام کا کام صرف نماز پڑھوانا، روزہ رکھوانا اور قرآن سے استخارہ دیکھنا ہوتا تو یہ چار جنگیں حضرت علی علیہ السلام نہ لڑتے. یہ جو حضرت علی علیہ السلام نے آ کے کہا کہ جب اتنا ازدحام ہو گیا تھا حضرت علی کے گھر پر کہ حسن و حسین کچلنے کے قریب تھے، لوگ بیعت کرنے آئے تھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، خلیفہ سوم کے بعد. حضرت علی خود کہتے ہیں کہ اتنا ازدحام اور رش تھا لوگوں کا کہ قریب تھا کہ حسن و حسین لوگوں کی ٹانگوں کے نیچے دب جاتے. کہا کہ چھوڑ دو یہ خلافت کا مار، چھوڑ دو، جاؤ کسی اور کو خلیفہ. کہا کہ نہیں، آپ ہی بنیں گے. وہاں پر حضرت علی نے جب بیعت لی، وہاں پر کھڑے ہو کر کیا فرمایا کہ جو مال ناحق انہوں نے بیت المال سے لیا ہے، اگر انہوں نے شادیاں کی ہیں، مہروں میں دی ہیں وہ مال،
انہیں لوٹاؤں گا، ان کے حلقوں میں ہوگا اسے بھی کھینچ کر بیت المال تک پہنچاؤں گا۔ یہ تھی سیاست، ادب سیاست، ادب اقتصاد۔ میں تمہیں ادب سے کہوں گا، تہذیب زندگی۔ تہذیب زندگی صرف انفرادیت کا نام نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اخلاقیات کا نام نہیں ہے۔ تہذیب زندگی نہیں، سیاست۔ تہذیب زندگی اقتصاد، تہذیب زندگی یعنی علم، تہذیب زندگی یعنی شعور، تہذیب زندگی نے ثقافت، اسلامی معاشرے کی ثقافت کیا ہونی چاہیے۔ یہ وہ تربیت کا کام ہے کہ جس کو امام علی فرما رہے ہیں حاکم شرع پر واجب ہے، لازم ہے، امامت پر واجب ہے۔ یہ 4 کام کرے، 2 کام میں نے بتایا، تعدیب و تعلیم، کہ علم سکھائے گا اور تمہیں اخلاق اور ادب زندگی بھی سکھائے گا۔ ادب زندگی یعنی تمام شعبہ زندگی میں، سیاست ہو، اقتصاد ہو، ثقافت ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا جو تصور کر سکتے ہیں، اہل بیت کے نظام کے پاس، نظام ولایت کے پاس اس کا واضح حل موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو اجتہاد ہے وہ ان تمام گتھیوں کو سلجھانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ اجتہاد کے ذریعے سے جو ائمہ کے علم سے مربوط ہے، ہم زمانے میں سب سے آگے ہیں۔ اہل سنت کے اجتہاد نہیں تھا، انہوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں بھی اجتہاد کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے اصول قوانین وضع کرنے شروع کیے۔ بہرحال میں مفتیوں کے بازار کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں ہر کوئی شخص کھڑا ہو کر ایک فتویٰ دے دیتا ہے، کبھی جہاد النکاح جائز ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے جہاد النکاح میں ایڈز سے مرنے والا شہید ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے بیتوکے اونگے بونگے فتوے جو آپ کو گوشہ و کنار میں کہیں نہ کہیں سے آوازیں آ جاتی ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، جہاد النکاح بھی جائز ہو گیا، پھر اس میں جو ایڈز میں مبتلا ہو جائے وہ شہید بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ سے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اس بنا پر ولایت یعنی زندگی کے تمام شعبوں پر حاکم ہے اور وہ تربیت کر رہی ہے۔ اس تربیت میں سے ایک تربیت یہ ہے کہ اس مکتب کے لیے ایسے افراد کی فکری عملی تربیت کی جائے کہ یہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسے افراد، ایسے مجاہد، ایسے محافظ، ایسے محامی افراد تیار کیے جائیں۔ اور یہ جو تربیت کہہ رہا ہوں نا میں، آئیے وہ دعا عہد جس کے لیے کہا ہے کہ زمانہ غیبت میں جو شخص 40 دن پڑھے گا وہ امام کے اصحاب میں سے ہوگا۔ کیا ہے؟ اللہم اجعلی من انصارہ وَأَعْوَانِهِ وَالذَّابِّينَ عَنْهُ وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ وَالْمُسْتَشْهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ جس میں 8 گروہ کو در حقیقت خداوند عالم کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ امام 8 گروہ تیار کرے۔ وہ 8 گروہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ دعا عہد ہے کہ جس میں 8 گروہ، یعنی دیکھیں کہ تربیت، یعنی امام کا کام کیا؟ تربیت کرنا، تعدیب ادب سکھانا، تعلیم علم دینا۔ یہ 2 کام ہیں۔ 2 کام اور ہیں جو اس خطبے میں بیان کیے گئے 34 میں، وہ 2 میں نے بیان نہیں کیے۔ 2 کام صرف بن گئے۔ ولایت کا کام تربیت کرنا ہے۔ تربیت میں ایک ایسی تربیت بھی ہے کہ مکتب کے محافظ، مکتب کی مدد و نصرت کرنے والے ایسے افراد تیار کیے جائیں فکری اور عملی طور پر، اور اس کی واضح مثال اور اس کا ہراول دستہ خود اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں جو لوگ رہنمائی کرتے ہیں نا، ایک رہنمائی ہوتی ہے آگے چل کے رہنمائی کرنا، ایک رہنمائی ہوتی ہے پیچھے سے رہنمائی کرنا۔ جو پیچھے سے رہنمائی کرتا ہے، ہانکتا ہے، چلو چلو دھکا دے کر لاٹھی مار کے کوڑا لگا کے آگے بڑھو چلو، اس کو کہتے ہیں سائق۔
سوق دینے والا، سوق دینے والی پیچھے سے دھکا دینے والا، جانے والا چلنا چاہ رہا ہو نہیں چلنا چاہ رہا ہو، آپ پیچھے لکڑی مار کے ہنکار ہیں اسے چلو. ایک یہ ہے، یہ بھی رہنمائی کر رہا ہے کہ یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، یہ بھی رہنمائی ہے. ایک ہوتا ہے قائد. سائق اور قائد میں فرق کیا ہے کہ قائد آگے ہوتا ہے، سائق پیچھے ہوتا ہے. یعنی اگر خطرہ ہوگا، سائق اگر کارواں لے کے جا رہا ہے تو پہلے کارواں کو نقصان ہوگا، بعد میں سائق کی ذمہ داری آئے گی. وہ تو نہیں آئے گی بھی نہیں آئے گی، عبدالعزیز کی طرف برقع پہن کے فرار ہو جائے گا. سائق بعد میں آتا ہے اور ایسے سائق فراری کر جاتا ہے. قائد ہوتا ہے. قائد کون ہوتا ہے؟ جو آگے چلتا ہے، پہلے خود گولی کھاتا ہے، بعد میں عوام کی نوبت آتی ہے. حضرت موسیٰ قائد ہیں قوم کے، پہلے عصا مارا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرِ، اور خود پہلے بڑھے ہیں، خود آگے بڑھے ہیں، بعد میں یہ ہے قیادت. ایک ہوتا ہے قائد. قائد یعنی قید، چالیں چلنے والا. قائد اور قائد میں فرق ہے. ایک چالیں چلنے والا منفی انداز سے، مثبت انداز سے نہیں، منفی انداز سے جو چالیں چلے گا اس کو کہیں قائد، جس کا دعائے کمیل میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے. قائد آگے چلتا ہے، یعنی مکتب اہل بیت، مکتب نظام ولایت، مکتب ولایت امامت یہ چاہ رہا ہے کہ تربیت کرے ایسے افراد کی جو ہراول دستہ ہوں دین کے دفاع کے لیے. تو اہل بیت سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور ہستی نہیں ملے گی. سب سے پہلی ہستی کہ جو دین کے دفاع کے لیے آگے بڑھی ہے وہ رسول اللہ کے گارڈز نہیں تھے، محافظ نہیں تھے، خود رسول اللہ تھے. کئی جنگوں میں آپ کا بدن مبارک شہید ہو جاتا تھا، کئی جنگوں میں آپ کا بدن مبارک شہید ہوا، زخم آئے ہیں. پھر امام علی، پھر خود شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ محافظ رسالت ہیں، محافظ ولایت ہیں، محافظ امامت ہیں. یہ بی بی ہراول دستہ ہے. کون؟ ولایت کے دفاع کے لیے. مکتب ہی کہتا ہے کہ تربیت کرو، زندگی کے تمام شعبوں میں تربیت. ایک تربیت ہے کہ مکتب کی حفاظت کے لیے. تو یہاں پر کون؟ جناب زہرا برفض نویز اپنے محسن کی شہادت دے رہی ہیں. 18 سال میں یہ بی بی اس نہج پہ پہنچ گئی کہ عصا لے کر کمر خمیدہ ہو کے چل رہی ہے. یہ خود نظام ولایت. لہذا اہل بیت سب سے آگے نظر آئیں گے. امام حسن یعنی نظام ولایت کی تثبیت اور اثبات کے لیے امام حسن کے نماز کے دوران مسلح کھینچا جاتا ہے، آپ پہ حملہ کیا جاتا ہے اور آپ ران کے حصے سے زخمی ہوتے ہیں. جب کامیاب نہیں ہو تو بعد میں زہر دیا گیا، بعد میں آپ کو اس دنیا سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. مطلب کوشش یہ تھی کہ اسی حملے میں امام حسن کا کام ختم کر دیا جائے اور شہید کر دیا جائے، لیکن بہرحال حکمت تھی. یہ وہ افراد ہیں، یہ صرف زبانی کلامی قیادت کرنے والے افراد ہیں. یہ اہل بیت ہراول دستہ ہیں، خود عمل کر کے دکھائیں گے. بعد میں آپ کی ذمہ داری ہوگی، بعد میں عوام کو دعوت دیں گے. امام حسین علیہ السلام جو 28 رجب اسی مہینے کی تاریخ ہے، امام نے کوچ کیا ہے، ہجرت کی ہے، چلے ہیں قیام کے لیے، اصلاح امت کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یعنی اہل بیت جتنے بھی ہیں یہ سب کیوں ظالموں نے ان کو شکست دی، یہ شکست دینے کی کوشش کی، یا ان کو قید میں ڈالا، یا ان کو ہتھکڑیاں ڈالی، یا ان کو پابند سلاسل کیا، یا ان کو جو ہے وہ جلا وطن کیا، یا ان کو جو ہے نظر بند کیا، ان کو قید میں رکھا. کیوں؟ اگر اسے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج زکوٰۃ والے ہوتے تو کیا ضرورت تھی ان ظالموں کو ان عبادت گزار، خدا کے خاضع، خدا کے مطیع فرمانبردار بندوں سے ڈرنے کی؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ اہل بیت چاہ رہے تھے، کر رہے تھے، جس کو روکنے کے لیے یہ دشمن طاقتیں یکجا ہو گئی تھیں. وہ دیکھ رہی تھے کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری مشکل ہو جائے گی، ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. تو وہاں پر تربیت، ایسے افراد کی تربیت کرو کہ جو مکتب کے محافظ ہوں. اور یہاں پر بھی جو 8 گروہ بیان کیے ہیں امام نے،
وہ بھی مکتب کی حفاظت کے لیے۔ اللہم اجعلنا من انصارہی، مجھے نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پہلا گروہ امام کے لیے اصحاب کی دعا نہیں کہ مجھے امام کا صحابی بنا دے، کیونکہ صحابی کے تعلق جسم و جسمانیت سے ہے کہ آپ ایمان کی حالت پر امام کے ساتھ، معصوم کے ساتھ، رسول کے ساتھ رہیں اور اسی ایمان کی حالت پہ مر جائیں، آپ صحابی ہیں۔ یہاں کیا دعا کی جا رہی ہے؟ یہ دعائیں تربیت کے لیے ہیں، یہ زیارت تربیت کے لیے ہیں، یہ ایام جشن میلاد تربیت کے لیے ہیں، یہ محفل میلاد تربیت کے لیے، یہ مجالس، یہ جلوس، یہ عزائے حسین، یہ عشق حسین، یہ ماتم حسین، یہ جو کچھ بھی مرثیوں سلاموں میں کہا جاتا ہے، یہ تربیت کے لیے ہے کہ مکتب کی حفاظت کے لیے۔ جب تمہارے ائمہ نے جان دی تم بھی جان دو۔ اللہم اجعلنی من انصارہی، مجھے امام کی نصرت کرنے والوں سے قرار دے۔ یہ نہیں کہا کہ اے خدا مجھے جو ہے وہ حتماً امام کے ساتھ اٹھا، مجھے جو ہے وہ 200 سال کی زندگی دے دے، 500 سال کی زندگی دے دے۔ نہیں، طے نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر کسی کو اتنی طول عمر دے۔ کہا کہ تم اپنی زندگی میں برکت دینا چاہتے ہو۔ دیکھیے برکت زیادتی سے نہیں ہوتی۔ اس گلاس میں پانی کی برکت کیا ہے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا اس کی ظرفیت و گنجائش ہے، اتنا ہی یہ پانی جو ہے اس میں آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ اس سے زیادہ آئے گا وہ گر جائے گا، وہ برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے اس سے کما حق استفادہ کیا جائے۔ اب آپ چاہیں ایسی 5 بوتلیں ایک ہی گلاس میں ڈال دیں، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہے کہ جو چیز موجود ہے اس سے کما حق استفادہ کیا جائے۔ آپ کے پاس 40 سال زندگی ہے، آپ کما حق استفادہ کریں، یہ بابرکت ہو جائے۔ میں 400 سال کی زندگی حاصل کروں لیکن کچھ نہ کروں، یہ بابرکت زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ طول عمر کو بابرکت سمجھتے ہیں، گھروں کو بابرکت سمجھتے ہیں، اولاد کو بابرکت سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس نہیں ہوتی اولاد اسے تانے دیتے ہیں، جس کے پاس گھر نہیں ہوتا اس کو کوستے رہتے ہیں، جس کے پاس جو ہے عمر چھوٹی ہوتی ہے ایکسیڈنٹ مر جاتا ہے، ہائے بیچارہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں، ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ایمان کے ساتھ گیا ہو۔ بہرحال برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے اس سے کما حق استفادہ۔ اس گلاس سے، اس ظرف سے کتنا کما حق استفادہ برکت کیسے کی جا سکتی ہے کہ جس میں اتنی ظرفیت ہے اتنا ہی پانی اس میں ڈالا جا سکتا ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کی عمر کی ظرفیت کیپیسٹی 60 سال 70 سال ہے، اب آپ چاہیں نہیں زبردستی میں جو ہوں 200 سال کروں، امام کے انقلاب تک، امام کے ظہور تک جیوں۔ دعا کریں کہ خدا ہمیں زندگی میں ہی ظہور ہو جائے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہو۔ لہذا اس کو بابرکت بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ امام کے لیے کام کریں۔ اب اللہم اجعلنی من انصارہی، اب یہیں سے شہداء کا کام شروع ہو گیا۔ شہداء رکنے والے نہیں ہیں، بیٹھنے والے نہیں ہیں، ٹکنے والے نہیں ہیں، جمود کے شکار نہیں ہیں، تحرک میں، بیداری میں ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ سکون کا، سکوت کا، جمود کے شکار ہو گئے، لیکن شہداء اپنی فکروں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شہداء اپنی نیندوں میں بھی، راتوں میں بھی اپنے اگلے دن کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس پلاننگ موجود ہوتی ہے۔ شہید محرم علی ہوں، شہید ناصر صفی ہوں، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ہوں، علامہ عارف حسین الحسینی ہوں، اور اس قسم کے دوسرے تمام شہداء جن کا تعلق شہداء ملت جعفریہ سے، خواہ پاکستان کے ہوں یا پوری دنیا کے ہوں۔ پوری دنیا میں چلے جائیے، شہید استاد مطہری یکم مئی کو جن کا یوم شہادت بنایا گیا، عباس موسوی، یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جو راتوں میں بیٹھ کر اگلے دن کی تیاری، یہ ان کا قافلہ رکتا نہیں ہے۔ تو کہا اپنی زندگی کو بابرکت بناؤ۔ ایک بابرکت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب گھر اچھا بن جائے گا، ھذا من فضل ربی، یعنی بس خدا کا فضل و کرم یہی ہے کہ 4 منزلہ حج کر کے آ جائیں اور حاجی صاحب بن جائیں، والسلام نامہ تمام۔ نہیں، بابرکت زندگی کہ جو کچھ موجود ہے، جو امکانات، جو وسائل، جو پیسہ، جو وقت، جو اسکلز آپ کے پاس ہیں، اس سے کما حق استفادہ کریں، کما حق استفادہ کریں۔ اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا، استعمال کیا، یہ بابرکت ہے، یا آپ کی زندگی بابرکت ہو۔ اللہ کوئی 400 سال کی زندگی بھی رکھے۔ شہیدان کربلا مختصر مدت، ان کی زندگی کی میعاد 10 محرم ظہر تک تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے اور 100 سال اور 150 سال انہوں نے زندگی بسر کی، لیکن وہ بابرکت نہیں تھی۔
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اپنے پاس موجود ظرفیت تھی، کیپیسٹی زندگی کی، جو اسکلز تھی، جو وقت تھا، جو دولت تھی، دولت جسمانی ہو، دولت روحانی ہو، دولت فکر کی ہو، اسے استفادہ نہیں کیا، وہ سڑ گئی، بدبودار ہو گئی، متعفن ہو گئی۔ پانی اگر جم جائے، رکا رہے، جوہر بن جاتا ہے، بدبودار تالاب بن جاتا ہے۔ لیکن وہ پانی جاری ساری رہتا ہے، اس میں بدبو نہیں آتی۔ جو پانی جاری ساری رہتا ہے وہ پھر زندگی کا پیغام دیتا ہے، بابرکت زندگی کے جو کچھ موجود ہے۔ لہذا آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من انصارہ، مجھے امام کی نصرت، اے خدا 40 سال کی زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں امام کی نصرت کرنے والوں میں سے بنوں گا۔ یہ شہداء کا پیغام ہے، یہ نظام ولایت کا خاصہ ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی موجود ہے اس کو استعمال کرو۔ حضرت میثم تمار جن کے لیے مشہور ہے کہ مولا علی نے کہا تھا، اے میثم یہ پودا جس کو تم پانی دے رہے ہو، ایک دن آئے گا اسی درخت پر، اسی شجر پہ تم کو سولی سے لٹکایا جائے گا۔ کہا کہ مولا آپ کی محبت میں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خود امیر المومنین شعبان کے آخر میں رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، کہا کہ علی ایک وقت آئے گا تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایمبولینس ہوگی نہیں ہوگی، لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، برم پٹی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، لوگ میری مدد کریں گے نہیں کریں گے۔ کہا کہ میرا دین سالم ہوگا، میرے ایمان سالم ہوگا۔ کہا کہ یقیناً رسول اللہ نے کہا کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر کا جملہ یہ ہے نظام ولایت، کہ جا رہے ہیں، غالباً ایک منزل ہے بنی مقاتل یا قصر بنی مقاتل، کہ امام حسین بیدار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا یہ کون سا مقام ہے اس آیت کے پڑھنے کا؟ کہا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا قافلہ آگے جا رہا ہے، پیچھے سے ایک ہادی ندا دے رہا ہے، حاطف ندا دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے۔ تو فوراً حضرت علی اکبر نے پوچھا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام نے کہا ہم حق پہ ہیں۔ کہا کہ کوئی مسئلہ، جب حق پر ہے، موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جا پڑے، کوئی فرق نہیں، ہم اپنی ذمہ داری۔ یہ ہے نظام ولایت۔ ایسے مجاہد افراد، علی اکبر صفت افراد تیار کرنا، ایسے مجاہد افراد جو کربلا میں جب شہید ہونے لگے، وقت آخر سرحانے پہنچے امام کے، امام پہنچے جو سرحانے، کہا کہ مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا آپ کی نصرت کا؟ کیونکہ بہت سے صحابی تھے جو ناصر نہیں بنے امام کے، مدینے میں رہ گئے، مکہ میں رہ گئے، راستے سے اندھیرا دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ صحابی تھے، کچھ عرصہ ساتھ رہے ہوں گے امام کے، لیکن وہ صحابیت ان کے کام نہیں آئی۔ کون کام آیا؟ ناصر کام آیا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے زندگی بھر امام سے ملاقات نہیں کی تھی، بعد میں آئے امام کے راستے پہ۔ زہر ابن قین عقیدے کے لحاظ سے عثمانی تھے، حضرت عثمان کے ماننے والے تھے، خلیفہ سوم کے پیروکاروں میں سے تھے۔ امام حسین سے الگ راستہ تھا، حضرت حر علیہ السلام کا راستہ الگ تھا، امام کے راستے پہ، ولایت کے راستے پہ نہیں تھے، لیکن آ گئے کیونکہ بیدار ہو گئے، آگاہ ہو گئے۔ اللہم اجعلنی من انصارہ، مجھے امام کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ یعنی امام کے مقصد کا، بظاہر امام یا نہیں ہے، امام کا کیا مقصد ہے؟ دین کا نفاذ۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، میری فریاد کے پہنچے، تو کیا نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام خوف و ترس کا شکار ہو گئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ آؤ مجھے بچاؤ، میں اکیلا رہ گیا ہوں؟ اس استغاثے کی کیا توجیہ کریں گے آپ، جو آخر وقت میں تنہا رہ جانے کے بعد امام حسین میدان کربلا میں کہہ رہے ہیں؟ کیا توجیہ کریں گے سوائے اس کے کافی ہے کہ ہے کچھ دین کی مدد کرے۔ حسین یعنی دین، روح دین حسین ہے۔ یہ ولایت روح نماز ہے، حسین روح نماز ہے۔ اس بنا پر امام حسین دین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصر الاسلام حل من مغیث یغیث الاسلام، ہے کوئی جو دین کی مدد کرے؟ یعنی پس امام کا ہم و غم، امام کی فکر
کیا ہے؟ دین کا نفاذ، دین کا نفاذ، شریعت کا نفاذ۔ اللہم اجعلنی من انصارہ، اے خدا مجھے نصرت کرنے والوں سے قرار دے۔ خوب کس چیز کی نصرت کرو؟ امام تو موجود نہیں ہے، امام کا جسم بھی موجود نہیں، امام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے بظاہر، کوئی جسمانی رابطہ بھی نہیں ہے۔ امام کا ہم و غم، یعنی امام کی فکر دین کا نفاذ تھا نا، ہم دین کے لیے کوشش کریں۔ یہ ہے، یہ ایسے افراد، یہ وہ شہداء ہیں کہ جو اس جملے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اللہم اجعلنی من انصارہ۔ اس کے بعد وَأَعْوَانِهِ، مجھے ان کی اعوان، عون نصرت مدد کرنے والوں میں قرار دے۔ انصار نصرت مدد کرنے والوں، عون بھی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ خدا مجھے ان کی مدد، عون، معاون کہتے ہیں نا، معاون مددگار، اے خدا میں اپنے امام کا معاون بنوں، میں امام کا مددگار بنوں۔ شہداء ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں۔ مکتب ایسے افراد کی تربیت چاہتا ہے، اور خود اہل بیت سب سے پہلے اس راہ پہ قدم رکھنے والے قائد ہیں، یہ سائق نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہا وَالذَّابِينَ عَنْهُ، اے خدا مجھے امام پر آنے والی مشکلات کو امام پر پہنچنے سے پہلے دور کرنے والا قرار دے۔ الذَّابِينَ عَنْهُ، ایک مصیبت وہ آ جاتی ہے، ایک مصیبت احتمالی امکانی اندیشہ ہی ہوتی ہے کہ جناب وہ شاید اندیشہ آ جائے گی۔ ذباب، مکھی کو ذباب کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے وہ بیٹھنے والی، آپ اسے اڑانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اسے پروں کی بھنبھناہٹ جو ہے وہ آپ کو، مچھر بھنبھناہٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکھی مچھر آنے والا، آپ اس سے بیٹھنے سے پہلے۔ ذاب یعنی پہنچنے سے پہلے امام پر، دین پر، شریعت پر، نظام ولایت پر کوئی آنچ آنے سے پہلے آپ تیار ہو کہ آپ کو کرنا کیا۔ یہ شہداء کا خاصہ ہے۔ شہداء اس نیت سے دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کے پاس لاہ عمل ہوتا ہے، حکمت عملی ہوتی ہے۔ یعنی اب اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے وہی صرف جنتی ہیں اور جو لوگ شہید نہیں ہوئے وہ جنتی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر شہید مطہری شاگرد امام خمینی آیت اللہ طباطبائی کے، تو آیت اللہ طباطبائی تو شہید نہیں ہوئے، تو کیا ان کی نجات نہیں ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی ذمہ داری پہ عمل کرنے والا ہے۔ بعض اوقات آپ کی ذمہ داری درس دینا ہے، آپ کی ذمہ داری شعور دینا ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ میدان عمل میں لڑنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہیں، آوان بن رہے ہیں، انصار بن رہے ہیں۔ وہ ذابین، امام پر، نظام ولایت پر مصیبت کے آنے سے پہلے اہل بیت نظام ولایت جیتے ایسے افراد ہوں جو سینہ سے پر ڈھال بن جائیں کہ امام پر کوئی مصیبت آنے سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب، کچھ صحابی جو تھے وہ امام کے آگے کھڑے ہو گئے تھے نماز کے لیے۔ نماز جب امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے تھے، کیا وہ آگے کھڑے ہو گئے تھے؟ کیوں؟ تاکہ امام تک کوئی تیر نہ پہنچے۔ یہ ذابین عنہ ہے، یہ بھی ذابین عنہ ہے۔ اور ذابین عنہ کا ایک معنی یہ ہے کہ نظام ولایت پر کوئی آنچ آئے تو پھر حسن نصر اللہ جیسے لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں، عباس موسوی اپنے گھرانے کی قربانیاں دیتے ہیں، شہید مطہری اپنی قربانی دیتے ہیں، علامہ عارف حسین حسینی ہو اور دوسرے تمام شہداء ملت جعفریہ۔ والمحامین عنہ، محامی یعنی حمایت کرنے والا۔ صرف میں نصرت نہیں کروں بلکہ جس جگہ پر بھی ہوں، میدان میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، نظام ولایت کا حامی ہوں، دفاع کرنے والا ہوں دلائل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دلائل بھی ہونے چاہیے، براہین بھی ہونے چاہیے، آرگومنٹس بھی ہونے چاہیے، دلیل و برہان بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ یہ شہداء کا خاصہ ہے، یعنی شہداء ولایت در حقیقت ولایت کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، لہذا ان کا ایک ایک عمل امام کے امر کے تابع ہوتا ہے۔ امر لامرکم متبعون۔ صرف جنگ اور صرف دوستی ہی نہیں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی جو آپ سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی اور صلح کرے گا، جو آپ سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو کہ نہیں، پوری زندگی میری آپ کے تابع ہوئی۔ یعنی شہداء ولایت کے تابع ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ کہا وَالذَّابِينَ عَنْهُ، معذرت کے ساتھ
والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ. توجہ فرمائیے گا، پہلے کا ذاب یعنی امام تک، دین تک کوئی مشکل پہنچے، نظام ولایت تک، میں اس کا سد باب کرنے والا ہوں، اس کے آنے سے پہلے اس کو دفع کرنے والا، دور کرنے والا ہوں. اور اس کے بعد کہا والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، اور خدا مجھے نظام ولایت کے احکامات کو عملی جامہ پہنانے والے افراد میں جلدی کرنے والا قرار دے. مسارعین سرعت، جلدی کرنے والا، فی قضاء حوائج یعنی امام کی جو خواہش ہو، نظام ولایت کا جو ارادہ ہو، جو اصول ہو، میں اسے عملی جامہ پہنانے والوں میں آخری نمبر پہ مت ہوں، سرعت اختیار کرنے والوں میں ایک میں بھی ہوں. یعنی امام کہہ رہے ہیں ایسی فکر تیار کرو کہ لوگ نظام ولایت کے لیے، اپنے امام کے لیے، حجت خدا کے لیے، معصوم کے لیے اس کے عملی جاموں کو، اس کے عملی جاموں کی طرف آگے بڑھنے والے ہوں. منل یعنی ان میں سے ایک میں ہوں، یعنی میرے علاوہ بھی بہت سارے افراد ہوں، ایک گروپ ہو، ایک ٹیم ہو. اس کے بعد کہا والممتثلین لأوامر. امتثال کہتے ہیں عملی طور پر کسی کو اوبے کرنا، کسی کا اتباع کرنا. والممتثلین لأوامر، امام کے امر کو، امام کے حکم کو عملی طور پر بجا لانے والا ہوں. میری محفل میلاد بھی امام کے حکم کتابیں ہو، میری مجلس، میرا ماتم، میرا گریہ، سب کچھ امام کے حکم کتابیں ہو. امر لامرکم متبعون یعنی پوری زندگی تابع ولایت ہو، در سایہ ولایت ہو، در سایہ تربیت مولا علی ہو. اس کے بعد کیا کہا والمحامین، اب پھر مجھے ان کی حمایت اور دفاع کرنے والوں کے ساتھ دلیل، علم کے ذریعے سے. والسابقین الی ارادت، جو امام کا ارادہ ہے اس کی طرف سبقت اور جلدی اور اوورٹیک کرنے والوں میں میرا بھی شمار ہو. ایک اوورٹیک مذموم ہوتا ہے، منع ہوتا ہے کہ جناب لکھا ہوا ہوتا ہے، کراس لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں اوورٹیک نہیں کریں. لیکن کچھ مقامات کو اوورٹیک کی اجازت دی جاتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو اوورٹیک کی اجازت دی گئی ہے. والسابقین، سبقت لوں، آگے بڑھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹکر مار کے آگے بڑھ جائیں. ایک آگے بڑھنا یہی ہے کہ اگلی گاڑی کو ٹکر ماریں آپ اور پھر آگے بڑھ جائیں، ایک بڑھنا یہ ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں، قانونی طریقے سے آپ اوورٹیک کریں، سبقت لے آگے بڑھیں. والسابقین الی ارادت ہے یعنی اہل بیت کہ مکتب کی تربیت یافتہ شہداء کیا ہیں، وہ یہ کہ آگے بڑھتے ہیں کہ امام کے ارادوں کو. یہی وجہ ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں مسلسل یہ تھی کہ ہم پہلے شہید ہوں، ہم پہلے جائیں، ہم آگے بڑھیں. اس کے بعد کہا آخری نقطہ والمستشہدین بین یدی، اور جب میں ان کا ناصر، ان کا عوان مددگار، غذابین ان پر مشکل کے آنے سے پہلے اس کو دور کرنے والا، والمسارعین ان کے حاجتوں کو عملی جمع پہنانے کے لیے جلدی کرنے والا، ان کے عملی احکامات کو، ان کے امر کو، ان کے حکم کو عملی جمع پہنانے والا، ان کا دفاع کرنے والا، حمایت کرنے والا، ان کے ارادوں کی طرف آگے بڑھنے والا قرار دے. آخر میں کیا والمستشہدین بین یدی، اور آخر میں نظام ولایت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. یہ شہداء ولایت کی نشانی ہے. جتنے بھی شہداء ملیں گے ان 8 افراد میں سے، 8 گروہوں میں سے، انصار، آوان، ذابین، مسارعین، ممتثلین، محامین، سابقین، مستشہدین، 8 گروہوں میں سے کس نے یہ ایک گروہ میں ہوگا. یا وہ آپ کو نصرت کرنے والوں سے ملے گا، یا آوان میں سے ملے گا، یا ذابین میں سے ملے گا، مختلف. اور آخر میں آخری درجہ کیا ہے؟ اس کے لیے کہا کہ فوق کل بر برون، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ برون، کہ انسان خدا کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے. سب نیکیوں میں بڑھ کر نیکی کیا ہے؟ شہادت. مکتب اہل بیت کے یہ ماننے والے، یہ شہداء کہ جن کا ہم ہفتہ بنا رہے ہیں، اس جشن میلاد میں اپنے شہداء کو یاد رکھیں. میثم تمار کو یاد رکھیں، ابو ذر کو یاد رکھیں، مالک اشتر کو یاد رکھیں. یہ کون تھے؟ یہ وہ
پیروکار ہیں، ان میں سے کچھ شہید ہوئے ہیں، کچھ طبی موت مر رہے ہیں، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا ہے، کسی کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے، کسی کو تحقیق کیا ہے، مختلف انداز سے شہید کیے گئے ہیں۔ مالک اشتر کو زہر دیا گیا، میثم تمار کو قتل کیا گیا، اور مختلف۔ یہ وہ شہداء ہیں کہ ہمیں ولایت علی کے جشن میں ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ولایت کا کم تربیت ہے، اور ایک تربیت یہ ہے کہ دین کے دفاع کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، نظام ولایت کی تثبیت اور استحکام کے لیے، نظام امامت کو عملی جامہ اور عملی شکل میں عوام الناس تک پہنچانے کے لیے افراد ہونے۔ یہ 8 گروہ امام نے کہا زمانِ غیبت میں ان 8 گروہ میں سے ہوگے تو کامیاب ہوگے، وإلا کامیاب نہیں ہوگے۔ آوان، انصار، ذابین، مسارعین، ممتثلین، معامین، سابقین اور مستشہدین، ان 8 گروہوں سے ہمیں ہونا ہے۔ اگر کوئی اور گروہ ہوتا تو امام اسے زمانہ غیبت کے لیے بیان فرماتے۔ ان 8 گروہوں کو، اس کا مطلب ہے کہ 8 گروہ میں سے ہونا ہے، خواہ 1 میں ہو، 2 میں ہو، 8 میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر گروہ میں جو بھی انسان کسی بھی گروہ میں آ جائے وہ نظام ولایت کے تابع۔ شہداء ملت جعفریہ در حقیقت ان کی زندگی بھی تابع ولایت ہوتی ہے، اور ان کی موت و شہادت بھی تابع ولایت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جشن ولادت کو جو ہے وہ جشن نزول و ظہور کہنے لگے۔ یہ تو ابھی 5-6 سال کی چیزیں ہیں جو ابھی سامنے آئی ہیں کہ جشن ظہور، جشن نزول، یہ سب گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ظہور نہیں ہے، نزول نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں اس بات کی علامت ہے، خانہ خدا میں اس بات کی علامت ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت بطن مبارک فاطمہ بنت اسد اس بات کی علامت ہے کہ علی کا حسب بھی پاک ہے، علی کی ولادت بھی پاک ہے۔ یہ اظہر من الشمس ہے، اور صرف یہ طاہر ولادت رکھنے والا، یہ علی مرتضیٰ جب اس گھر میں پیدا ہوا ہے تو خدا نے خاص انتظام کیا ہے، عام در سے اپنے مہمان کو نہیں بلایا۔ جب خاص مہمان ہوتا ہے تو پھر خاص انتظام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے سے پہلے جو کونا آتا ہے، اس کونے پر جو دراڑیں پڑی ہیں وہ علی کی ولایت کی، علی کی امامت کی اور علی کی ولادت کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہاں پہ ایک پیدا ہونے والا ہوا تھا۔ جو حضرات مکے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو فرش ہے سفید رنگ کے پتھروں کا، وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، سخت گرمی میں بھی پتھر کی علامت کیا ہے کہ وہ پتھر گرم ہو جاتا ہے، لیکن وہ پتھر ایسا ٹیکنالوجی ایسے استعمال کی گئی ہے کہ وہ پتھر گرم نہیں ہوتا، سخت گرمی میں بھی وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اب اس کے نیچے کوئی کولنگ پوائنٹ لگایا ہوا ہے، کوئی سسٹم ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے کہ علی کی جائے ولادت کے وقت جو دروازہ اور دراڑ پڑی تھی ان دراڑوں کو کسی طرح چھپا دیا جائے، کیلوں سے، مسالوں سے، میٹیریل سے، الا سے بلا سے، جو کچھ بھی ملا اور انہوں نے استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن علی کی ولادت کو اور اس کی نشانیوں کو نہیں چھپا سکے، اس لیے کہ یہ خدا نے بنایا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن علی کی ولادت کا جو دروازہ اللہ نے کھولا ہے وہ ایک ہی کھولا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کھولا تھا نہ اس کے بعد کبھی کھولے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مولا علی کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے اور ہمیں ولایت کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا، آج کے دن جو تو نے برکتیں اپنے خاص اولیاء کو بانٹی ہیں، آج جو مقامات انہیں عطا کی ہیں، آج ان کے گناہ بخشیں، خدا ہمیں ان مقامات میں، ان بخششوں میں، ان کرامتوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہمارا حصہ بھی مولا کی بارگاہ سے مقرر فرما دے۔ ہماری عید یہ ہونی چاہیے کہ سب سے بڑی عید یہ ہے کہ فرزند علی مرتضیٰ کا ظہور ہو جائے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ
جشن ظہور مولا کائنات، یہ اصل میں اس ظہور کا انکار ہے جو امام کا ظہور ہوگا۔ یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے الگ گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہ نزول و ظہور کی جو اصطلاحیں استعمال کی جا رہی ہیں، کسی بھی امام نے، کسی بھی کتاب نے، کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی مجتہد نے، کسی بھی روایت میں ظہور و نزول کا لفظ ہی نہیں ہے۔ جیسے خون کا پرسہ، خون کا پرسہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ خون کا پرسہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مصنوعی من گڑت جعلی چیز ہے۔ اسی طرح ظہور و نزول یہ بھی جعلی ہے۔ یہ در حقیقت اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، جو نقصانات ہوں گے، وہ پھر آگے چل کے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے نقصانات ہیں، پھر کبھی موقع پہ کسی اور موقع پہ ذکر کروں گا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ کا انکار کیا جائے۔ جب پیدا ہی نہیں ہوئے، ولادت ہی نہیں ہوئی، تو پھر شہادت کیسے؟ شہید تو وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے، امام نور کا تو جسم ہوتا ہی نہیں، امام تو ظہور کرتا ہے، نزول کرتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے بہت سارے سوالات ہیں اور ابہامات ہیں اور شبہات ہیں کہ جو در حقیقت موجود ہیں، ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو مدلل جواب دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امام زمانہ کے انقلاب میں اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سب کو امام زمانہ کے عاشقوں اور پیروکاروں اور ناصروں میں سے قرار دے۔ تمام شہداء کو آج کے دن اے خدا، آج کی رات دسترخوان امیر المومنین علیہ السلام پر مہمان بنا، اور ہمیں بھی ان کی راہ و روش، رسم و مکتب و یاد و نظام و شعار کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے دن تمام شہداء ملت جعفریہ، میثم تمار ہوں، ابو ذر ہوں، قمبر ہوں، مولا کے تمام خادمین، تمام غلاموں کے لیے جو اس زمانے ہوں یا اس زمانے میں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔